آئیے آج ہم المسیح کی فضیلت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے فضیلت المسیح۔ آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے خداوند کی ذات پاک کے بارے میں سیکھیں، ہم خداوند سے رہنمائی مانگیں گے، اس سے مدد مانگیں گے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ اے خداوند قدوس مہربان خدا، زمین و آسمان کو بنانے والے خداوند، تیرا شکریہ کہ تیرے بیٹے نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تیرا شکریہ ہے خداوند۔ اے باپ، تیرے پاک کلام کے لیے تیرا شکر جو تو نے دیا خداوند۔ اے باپ، اس پاک کلام کی سمجھ بخش اور روح القدس مدد فرما، رہنمائی کر، اپنا مسا اور زور بخش تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ خداوند بڑی مہربانی کر، خداوند تو مجھے استعمال کر خداوند اپنے پاک کلام کے لیے، یسوع کے پاک اور قدوس نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ آج کا ہمارا مضمون ہے فضیلت المسیح۔ آج ہم جو پہلی بات اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ مسیح کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ المسیح کو ایک عام نبی تسلیم کرتے ہیں یا ایک عام انسان کہتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اس کی ذات پر غور کریں گے کہ اس کی فضیلت کیسی ہے، تاکہ ہم مسیحی جو ایز کرسچن ہیں وہ فخر کے ساتھ مسیح پر فخر کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کریں جو غیر اقوام کے اندر ہیں۔ کئی بار انہیں مختلف ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے مسیح سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں۔ ہم پہلی بات جو مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں سیکھیں گے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے ولی، جتنے بھی لوگ آئے، کوئی بھی کنواری سے پیدا نہیں ہوا۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو کنواری سے پیدا ہوئی، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور کنواری سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو جو گناہ ہے وہ اگر نسل انسانی میں ٹرانسفر ہوتا ہے والدین سے، اور جتنے بھی بچے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر موروثی گناہ منتقل ہوتا ہے۔ لیکن مسیح جو خداوندوں کا خداوند ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، مطلب بغیر وہ عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر وہ پیدا ہوا، اس کے اندر گناہ نہیں تھا، وہ کنواری سے پیدا ہوا، بالکل وہ پاک تھا، اس لیے اس کی ذات میں ذرا بھی گناہ نہیں تھا۔ دوسری بات کہ اس کی ذات پاک میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور دوسری بات جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس کی زندگی میں بھی ہمیں کوئی اس طرح کا عمل نظر نہیں آتا جہاں پر وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا نظر آئے۔ جتنے نبی، جتنے رسول، اگر ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں وہ کہیں نہ کہیں گناہ کے اندر گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آدم کی بات کر لیں تو وہ بھی گناہ میں گر گیا۔ اگر ہم اور نبیوں کی جیسے داؤد نبی تھا، سلیمان نبی تھا، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی نبی آئے، جتنے انسان آئے، سب کہیں نہ کہیں گناہ کے اندر چلے گئے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا، یہ دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، اور کوئی بھی ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس کی ذات مبارک میں گناہ نہیں ہے۔ اس کی ذات بالکل پاک ہے، جیسے خدا کی ذات پاک ہے ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کی ذات ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایک بھی گناہ اس کی ذات میں نہیں، وہ بالکل پاک ہے۔ اور نبی رسول گناہوں کی معافیاں مانگتے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ذات
جو خداوند یسوع مسیح ہے اس کی ذات میں ذرا بھی گناہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور تیسری بات جو مسیح کی فضیلت ظاہر کرتی ہے وہ ہے کہ وہ نبیوں سے بڑا ہے، جتنے بھی نبی آئے وہ سب سے بڑا ہے، اور نبی اس کے بارے میں خود کہتے ہیں، یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ہے، یعنی مجھ سے پہلے ہے، مجھ سے وہ بڑا ہے۔ اور نبی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہیں، یہ یوحنا اصطباغی کہتا ہے وہ۔ اور مسیح نے اس کی بابت کہا تھا کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ نبی اس کو دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے، اور نبی اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی جوتی کے تسمے بھی کھول سکیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت ہے، اور مسیح خداوند نے خود بھی کہا کہ میں سلیمان سے بڑا ہوں، اور باقی نبیوں سے بھی اس نے ایسی ہی باتیں کہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے کام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نبیوں سے کہیں بڑا ہے۔ نبی جب بھی کوئی بات کرتے تھے، کوئی معجزہ اگر کرنا تھا تو وہ خدا سے مانگتے تھے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند جب معجزہ کرتا ہے تو وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، بلکہ وہ حکم دیتا ہے اور وہ چیزیں وجود کے اندر آنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے وہ نبیوں سے بڑا ہے، وہ رسولوں سے بڑا ہے، اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی بات کہ اسے ازلی کہا گیا ہے، ازلی کلام، ازل سے صرف خدا ہی ہے، اور کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی انسان ازل سے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیں اس زمین پر نظر آتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی ازلی نہیں ہے۔ سارے کے سارے پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ ازل سے نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف یسوع مسیح ہی ایسی ذات ہیں جو ازل سے ہیں، اور وہ جیسے خدا ازل سے ہے ویسے ہی ہمارا خداوند ازل سے ہے۔ یہ اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، وہ ازل سے ہے۔ اور پانچویں بات کہ بد ارواح جو ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ ایک ہی نام سے کانپتی ہیں یا ڈرتی ہیں، اور اس کو جب سنتی ہیں تو وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں، اور وہ نام یسوع نام ہے۔ اور کسی بھی نبی کا آپ نام لیں، کسی بدروح گرفتہ کے پاس جائیں اور کہیں کہ ابراہیم کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں، اور اسحاق کے یا یعقوب کے یا یسایہ کے یا یرمیہ کے یا ملاکی کے، کسی بھی نبی کے نام سے بدروحیں نہیں بھاگتیں، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے نام سے بد ارواح بھاگ جاتی ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور کسی نبی کے نام سے بدروحیں جو ہیں وہ نہیں بھاگتی، صرف ایک ہی ہے اور وہ یسوع نام ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کے سامنے جب بد ارواح آتی ہیں تو وہ گر جاتی اور کانپتی اور کہتی ہے، اے خدا کے بیٹے، اے خدا کے قدوس، ہمیں تجھ سے کیا کام۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں آپ دیکھ لیں، کمپیئر کر کے دیکھ لیں، ان کو کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، اور کسی کے بھی نام سے بدروحیں نہیں بھاگتی، صرف یسوع مسیح ہے جس کے اندر یہ طاقت اور قدرت ہے کہ اس کے نام ہی سے بد ارواح جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ اور چھٹی بات کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور صرف عام مردے نہیں جو ایک دن ہوا مر گئے، ان کو بھی خداوند نے زندہ کیا، لیکن اور نبیوں نے بھی، اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر دیکھیں تو ایک دو نبیوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، جو ایک دن کے مرے تھے ان کو زندہ کیا۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح 4 دن کے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ ایسا کبھی کسی نبی نے نہیں کیا کہ وہ 4 دن کے مردے کو زندہ کسی نے کیا ہو۔
4 دن کے بعد تو ویسے ہی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم جو ہے وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ تو 4 دن کے بعد مردہ زندہ کرنا امپاسبل ہے۔ اسی لیے کہیں پر بھی ہمیں یہ سننے میں نہیں آتا، اور نہ ہی الہامی کتب کے اندر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا ہو۔ اور یہ صرف اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے، جس نے ایسا کیا، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، اور دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کا زور ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی۔ اب جب میڈیکل سائنس میں ہم جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں یا اس کی بینائی جاتی رہی تو اس کو بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جنم سے اندھا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، ان کے جتنے بھی بانی ہیں، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، اور نہ میڈیکل سائنس ایسا کر سکتی ہے۔ صرف میرے اور آپ کے خداوند کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ جنم کے اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے، اس کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے۔ اور اس نے ہمیں اناجیل کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے جنم کے جو اندھے تھے، جن کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ لا علاج تھے، ان کو خداوند نے شفا بخشی، ان کو بینائی بخشی۔ اور یہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے تمام مذاہب کو۔ اور 7ویں بات کہ جو ہمارا خداوند ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آج تک پیدا ہوئے اور جو مر گئے، جو قبروں کے اندر چلے گئے، کوئی واپس نہیں آیا۔ ہاں، 2 انبیاء کو خدا نے زندہ ضرور اٹھایا ہے، وہ قبر کے اندر نہیں گئے، انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا، ہاں ان کو زندہ ضرور خدا نے اٹھا لیا۔ لیکن جتنے بھی مر گئے، جتنے قبر کے اندر چلے گئے، جتنے موت کی آغوش میں سو گئے، موت نے ان کو دوبارہ اٹھنے نہیں دیا، نہ قبر میں سے وہ باہر نکلے۔ اگر کوئی شخصیت جس نے موت کو شکست دی، جس نے موت کو ہرا دیا اور قبر پر فتح پائی، وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے، دوسرا اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جتنے مذاہب ہیں، اگر ان کے جو بانی ہیں ان کا ہم اگر مطالعہ کریں ان کی زندگیوں کا، تو وہ سب کے سب موت کی آغوش میں جب چلے گئے تو آج تک کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ صرف اگر جس نے موت پر فتح پائی ہے، جس نے قبر پر فتح پائی ہے، وہ صرف میرا اور آپ کا خداوند ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور فضیلت کی بات کریں تو مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کا کل اختیار سوائے خدا کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کسی پیغمبر کے پاس نہیں، کسی رسول کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں، کسی بزرگ کے پاس نہیں، صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس دنیا پر اگر کسی کا اختیار ہے تو وہ صرف خداوند یسوع المسیح کا ہے، وہ حکومت اس کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں ان سب پر وہ حکومت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول یہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے ایک کتاب دیکھی جس پر مہریں لگی ہوئی تھی تو اس کو کھولنے کے کوئی بھی لائق نہ نکلا، نہ نبیوں میں سے، نہ رسولوں میں سے، نہ بزرگوں میں سے، نہ کسی اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس لائق نہ نکلا کہ اس کتاب کی مہریں کھول سکیں۔ صرف ایک ہی شخصیت اس لائق نکلی کہ اس نے وہ کتاب کی مہریں کھولی، اور وہ میرا اور آپ کا
خداوند ہے۔ اس نے اس کتاب کو کھول دیا، وہ جو باتیں آنے والے زمانوں کی تھی کہ آنے والے زمانوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، دنیا کو خبر دینے کے لیے وہ کتاب کے اندر ساری کی ساری باتیں درج تھی، لیکن اس کو کھولنے کے لیے کوئی بھی لائق نہ نکلا۔ صرف ایک ہی ہے جس نے اس کتاب کو کھولا اور اس کی مہروں کو توڑ دیا، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہی اس لائق نکلا ہے، اسی نے مکاشفات دیے ہیں ہمیں، اور نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا کو، کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیسے دنیا کے اندر تباہی ہوگی، کس طرح سے یہ دنیا ختم ہوگی اور اس دنیا کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ سب مسیح نے ہم پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ وہ اس لائق ٹھہرا اور اس نے اس کتاب کی مہریں توڑ ڈالیں جس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت کی اور بات کریں تو دوبارہ واپس آنے والا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے اور دوسری کوئی شخصیت نہیں ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی دین ہیں، ادیان ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کا یا ان کے مذاہب کا مطالعہ کریں تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے یہ اپنی امت سے وعدہ کیا ہو، اپنی قوم سے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں پھر دوبارہ لینے آؤں گا۔ کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ صرف خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں پھر دوبارہ لینے کے لیے آنے والا ہوں۔ اور واپس کون لینے کے لیے آ سکتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے، اور ہمارا خداوند زندہ ہے۔ باقی سارے کے سارے قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف میرا اور آپ کا خداوند جو زندہ ہے، اور زندہ جو ہوتا ہے وہی واپس لینے کے لیے آتا ہے، اور وہی اس نے ہی وعدہ کیا ہے کہ میں پھر تمہیں واپس لینے کے لیے آؤں گا۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اول اور آخر میں ہوں، کہتا ہے کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں۔ اور دین اسلام کی جو مقدس کتب ہیں وہ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر اس دنیا کا اختتام ہوگا، قیامت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر اور ہم فضیلت مسیح کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی عدالت کرنے والا بھی مسیح خداوند ہی ہے۔ نبی، رسول، پیغمبر عدالت کے دن وہ کھڑے ہوں گے خداوند کے سامنے، وہ اپنا حساب دیں گے اور ساری اقوام سامنے کھڑی ہوں گی۔ لیکن اگر نبیوں میں سے، رسولوں میں سے اگر کوئی ایک شخصیت جو تخت عدالت پر بیٹھے گی خدا کے علاوہ، تو وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ وہی دنیا کی عدالت کرے گا، اور کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو دنیا کی عدالت کرے سوائے میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے علاوہ۔ اور پھر ہم اس کی فضیلت کی بات کریں تو اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی لسانی ہیں۔ اس کی تعلیمات جیسی اور کوئی ہمیں تعلیمات نظر نہیں آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ ایسی تعلیمات کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتی۔ اور بہت سے لوگ جب اس تعلیمات کو سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، کیسے کوئی انسان وہ اپنے دشمنوں سے محبت کر سکتا ہے؟ بہت سارے مذاہب ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرو اور دوستوں کے ساتھ دوستوں جیسا، لیکن مسیح خداوند نے فطرت کے الٹ، فطرت جو نہیں مانتی، جو انسانی فطرت ہے، جو جسم کی فطرت ہے، اس کے خلاف مسیح نے تعلیم دی ہے۔ یہ خدا کی روح کی تعلیم ہے۔ جو خدا میں آ جاتے ہیں وہ پھر اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ خدا کی تعلیم ہے، یہ انسانی تعلیم نہیں ہے، اس لیے یہ لسانی ہے، اس جسے اور کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اور ایک شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس تعلیم سے بہت زیادہ متاثر ہوا، وہ ہے گاندھی۔ گاندھی نے کہا کہ میں یسوع مسیح کی تعلیمات سے، یسوع مسیح سے
بہت متاثر ہوں، اور خاص طور پر جو یہ تعلیمات ہیں جو متی کی انجیل میں ہمیں ملتی ہیں 5ویں باب سے 6 باب تک، 7ویں باب تک، جس کے اندر مسیح نے جو پہاڑ پر واز کیا، اس سے وہ بہت متاثر تھا، جس کے اندر یہ تعلیمات ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مسیحیوں سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں، چند مسیحیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس نے مسیح کی تعلیمات سے وہ بھی متاثر ہوا، حالانکہ وہ ہندو تھا، وہ مسیح کا پیروکار تو نہیں تھا، لیکن تعلیمات سے وہ بھی قائل ہو چکا تھا۔ تو یہ لسانیت اس کا اختیار، اس کی زندگی لسانی ہے، اس کی یہ فضیلت، ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ اس کی فضیلت ہیں کہ وہ کمواری سے پیدا ہوا اور کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ ذات پاک ہے، اور اسلام بھی اس بارے میں کہتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ بالکل پاک ہے۔ اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور شیطان ان کو چھوتا ہے، اور سوائے حضرت عیسیٰ کے اور کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جس کو شیطان نے نہ چھوا ہو، یعنی حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوا، اس لیے وہ ذات پاک ہیں، ان کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ نبیوں سے بڑا ہے، وہ نبیوں سے بھی بڑا ہے، اور پھر وہ ازلی ہے، ازل سے ہے، ازلی کلام ہے خدا کا وہ۔ اور بدر ارواح جس کے نام سے بھاگتی ہیں، جس کے نام سے کانپ جاتی ہیں، وہ یسوع نام ہے۔ اور وہ مردوں کو زندہ کرنے والا، 4 دن کے مردے کو، جسے کوئی آج تک زندہ نہیں کر پایا، اور جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولنے والا صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس نے موت اور قبر پر فتح پائی وہ بھی صرف ہمارا خداوند ہے، اور جو دوبارہ واپس آنے والا ہے اور دنیا کی عدالت کرنے والا ہے، وہ بھی میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح ہے۔ اور یہ آج بتانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم اس بات سے واقف ہو جائیں کہ ہمارا خداوند کیسا ہے، اس کی ذات کیسی، تاکہ ہم فخر کے ساتھ مسیحی ہوتے ہوئے زندگی گزاریں، اساس کمتری سے باہر آئیں۔ اور وہ لوگ جو مسیح کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اچھے ہیں جی، ہمارا مذہب آپ کے مذہب سے اچھا ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ خداوند کے فضل سے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی کسی بھی مذہب سے ہے، کہتا ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا ہمارا خداوند یا ان کا بانی جو ہے وہ اچھا ہے، تو میں ان کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور مسیح کی ذات پاک کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ مسیح کی ذات اور جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر کے۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.